بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری ایام میں مرض کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لا رہے تھے، اس لیے باجماعت نماز پڑھانے کا فریضہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دیا گیا۔ وہ 3 دن سے مسجد نبوی میں مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے۔ اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف نہ لانے کے باعث صحابہ کرام بے حد اداس اور غمگین تھے۔ سارے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے تھے۔ ہر وقت تمام حضرات مسجد شریف میں بیٹھے رہتے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک کی تازہ صورتحال سے آگاہ رہیں۔ انہیں کھانا پینا، لین دین، میل ملاپ اور بیوی بچے سب بھولے ہوئے تھے۔ ان پر ایک ہی دھن سوار تھی اور وہ یہ کہ صحت مند حالت میں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیں اور انہیں اسی طرح ہنستا مسکراتا جاتا آتا اور باتیں کرتا دیکھے جس طرح پہلے دیکھا کرتے تھے۔ اسی خیال میں مستغرق تھے اور یہی آرزو ان کی آخری منزل بن کر رہ گئی تھی۔ حضرت انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں، پیر کا دن تھا، فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے شدایان حق تیزی سے مسجد نبوی میں جمع ہو رہے تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر پڑھی اور حاضرین نے صفیں درست کر لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ معمول کے مطابق امامت کے فرائض انجام دینے کے لیے آگے بڑھے اور انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ باقی نمازیوں نے بھی ان کی اقتداء کی نماز شروع کی۔ مدینہ طیبہ میں قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ بھی مبارک مشرق کی طرف تھا، جس کی ایک کھڑکی مسجد نبوی کی جانب کھلتی تھی۔ اسی سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے۔ دامن رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی کے باعث اطاعت حق کے رسیا یہ مسجد نبوی کے نمازی خشوع اور خضوع اور انہماک اور توجہ کے ساتھ اپنی نماز میں مصروف تھے کہ اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ مشرق کی جانب کچھ ہلچل ہے اور کھڑکی کے پردے کو جنبش ہو رہی ہے۔ اسی پردے کی جنبش کے ساتھ ان لازوال محبت کی ناقابل فراموش یادیں وابستہ تھیں۔ یہیں سے انہیں عشق کا معراج نصیب ہوا کرتی تھی اور یہیں سے وہ اپنے مضطرب جذبات کی تسکین کا سامان کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان کی گردنیں سامنے ہٹ کر مشرق کی طرف مڑ گئیں اور پردے میں مرکوز ہو گئیں۔ اب ان کے سینوں کا رخ جنوب کی جانب یعنی قبلے کی طرف تھا اور وہ نماز کی حالت میں صف بستہ کھڑے تھے، مگر ان کے چہرے مشرق کی جانب مڑے ہوئے تھے اور نگاہیں کھڑکی کے پردے پر جمی ہوئی تھیں۔ پردے کی ہر تار کے ساتھ ان کا دل اٹکا ہوا تھا اور ہر جنبش کے ساتھ تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ حضور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، چہرہ انور اتنا حسین اور تاباں تھا جیسے قرآن پاک کا ورق ہو۔ پھر سرکار خوشی سے اس طرح مسکرائے کہ دانتوں کی آبدار موتی نمایاں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اس وقت جس انداز سے سرکار قیام فرما تھے، اس سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش منظر ہماری نگاہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ نماز عشق کی کوئی بھی سمت ہوتی نہیں، دکھائی دیتا ہر طرف جلوہ جانا۔ ہم شان حسن، زیبائی کے رعب و جلال اور انداز محبوبی و دلبری کے کمال میں اتنے مگن ہو گئے کہ قریب تھا کہ سب کچھ بھول جائیں اور یہ یاد ہی نہ رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا کہ شاید آپ باہر تشریف لانا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا، لیکن حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو۔ پھر اچانک پردہ گرا دیا۔ اسی روز آپ کا وصال ہو گیا۔